چیف آف ڈیفینس فورسز کی تقرری کے نوٹیفکیشن کے اجرا کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ سے سیاست کی بساط واضح ہو گئی۔ اسٹیبلشمنٹ نے چھوٹے موٹے مورے ایک طرف کر کے کھیل کو اگلے مرحلے میں پہنچا دیا۔ جیسا کہ کسی ٹورنامنٹ میں بہت سی ٹیمیں شریک ہوتی ہیں، لیکن فائنل اور سیمی فائنل میں اصل ٹیمیں سامنے آ جاتی ہیں اور شوقیہ ٹیمیں اپنے زور دکھا کر گراؤنڈ کے باہر سے کھیل دیکھتی ہیں۔ جنرل احمد شریف کی جارحانہ پریس بریفنگ جہاں مختلف پہلو ہیں، وہاں یہ طے ہو گیا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان دو بدو ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتیں سیاست کے میدان کو گرمانے اور ٹیمپو بنانے کے لیے ہیں۔ شہباز شریف تو ہمیشہ سے اپنی پوزیشن سمجھتے تھے، لیکن نواز شریف اور مریم، جبکہ دوسری طرف بلاول بھٹو خود کو سیاسی میدان کے اہم کھلاڑی سمجھتے تھے۔ پرویز مشرف کے خلاف مزاحمت کا راستہ اپنا کر نواز شریف نے اپنا قد کاٹ نمایاں کرنے کی کوشش کی تھی۔ اٹک جیل میں قید تنہائی سمیت قید و بند کی صحبتوں کے ساتھ جلا وطنی کو بھی نواز شریف اپنا اثاثہ سمجھتے تھے۔ وہ دوران حراست ہیلی کاپٹر میں پنجاب سے کراچی تک ہتھکڑیاں لگے سفر کو بھی قربانیوں کا ایک مرحلہ سمجھتے تھے، لیکن عمران خان کے ہمت اور حوصلے نے میاں صاحب پر غلبہ پا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھائی شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کے لیے میاں صاحب نے جو سودے بازی کی، اس نے ان کے کردار کو پہلے ہی گہنا دیا تھا، لیکن عمران خان نے اپنے بیانیے کے لیے کبھی خاموش نہ ہونے والا ٹویٹر ہینڈلز کے ذریعے اتنی بڑی لکیر کھینچ دی ہے کہ اب اس کے سامنے ہر لکیر خود بخود چھوٹی ہو گئی ہے۔ اب شریف خاندان بھی پاکستانی سیاست میں ٹوانوں دولتانوں کی طرح 2-4 سیٹوں کا سیاسی کھلاڑی رہ گیا ہے، جو مختلف سیاسی قوتوں کے جوڑ توڑ سے نوابزادہ نصر اللہ کی طرح اپنا وجود برقرار رکھنے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ کسی نگران سیٹ اپ میں کسی فارم 47 کے کھیل میں اپنے ماضی کو ایسے کیش بھی کر سکتا ہے جیسے ظفر اللہ جمالی محترمہ فاطمہ جناح کے گارڈ کی حیثیت سے ایک سیٹ کے باوجود وزیر بن گئے۔